اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کو آج کی اس خاص کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پہ مہربان ہوتے ہیں تو اسے فجر کے وقت اٹھاتے اور فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دیتے، اور زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو فجر کے بعد جو ہے اسے ذکر و اذکار یا تلاوت کی یا قرآنی تعلیم کی جو ہے وہ توفیق دیتے، اور جس پہ بہت ہی زیادہ مہربان ہو جائے اسے تہجد کے وقت بھی اٹھا دیتے اور تہجد کی توفیق دیتے ہیں اور اس سے کلام کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، ہمیں اس کلام کا پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں یا ہم کیا جواب دے رہے ہیں۔ تو آئیے اسی کو سیکھنے کے لیے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ یہ کورس الحمدللہ ایک مستند کورس ہے جسے دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف لوگ پڑھا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو تعارف کراتا ہوں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا، جن کی مہربانیوں سے یہ کورس جو ہے ہم تک پہنچا اور انہوں نے اس کورس کو بنایا۔ وہ پی ایچ ڈی جو ہے جیو ٹیکنیکل جو ہے انجینئر ہے، خود جو ہے سعودیہ میں کام کرتے ہیں۔ ان کا ادارہ جو انہوں نے بنایا ہے وہ حیدرآباد انڈیا میں ہے، انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے نام سے، اور یہ تمام قرآنی کورسز جو ہے اسی ادارے کے طور سے پوری دنیا میں جو ہے وہ میسر ہیں۔ پاکستان میں ہمارے اس ادارے کے بنیادی رکن جناب ارشد اقبال ملک ہیں، جنہوں نے ایک ادارہ الفلاح منزل ٹرسٹ کے نام سے قائم کیا ہے اسلام آباد میں، اور اس کے تھرو جو ہے پورے پاکستان میں یہ کورسز جو ہے وہ کرائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کاشف سہیل ملک یہ میرے استاد محترم ہیں، جن سے میں نے یہ کورس سیکھا اور الحمدللہ ان کے ساتھ کئی بار کیا، اور ابھی بھی جو ہے وہ ان کی کلاس میں بیٹھتا ہوں۔ میرا اپنا تعارف یہ ہے، میں نے قرآن کورسز 1 2 3 کر لی ہیں، قرآن کورس 4 کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور الحمدللہ پروفیشن کے حساب سے ڈاکٹر ہوں اور فوج سے ریٹائر شدہ ہوں، اور جو ہے الحمدللہ ایم بی بی ایس کے بعد بھی 2 ماسٹرز میں نے کیے ہیں، ماسٹر ان پبلک ہیلتھ اور اس کے ساتھ جو ہے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں MSc۔ الفلاح منزل ٹرسٹ یہ اسلامی کمیونٹی سینٹر اپنی طرز کا ایک منفرد ادارہ ہے جو پاکستان میں قائم کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے تمام لوگوں اور فیملیوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں جو دین کو سیکھنا چاہتے ہیں اور سکھانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اس ادارے کے طرف سے یہ پہلا قرآن کورس جسے QC1 کہتے ہیں 20 گھنٹے میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس سے ہم جو ہے قرآن پاک کے 50% الفاظ جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں، اور QC2 کرنے کے بعد یہ استعداد 70% تک ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو مزید آپ جو ہے وہ جاری رکھیں تو الحمدللہ 300 گھنٹے میں آپ پورا قرآن پاک جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کورس میں میرے ساتھ جو ہے میرے ڈاکٹر کاشف سہیل ملک میرے استاد ہیں، اور کئی جو ہے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کو دہائی کلاسوں میں نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ میں مشکور ہوں الفلاح منزل ٹرسٹ کے اسٹاف کا، اور خاص طور سے ان لوگوں کا جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ معاون ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائر خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی۔ اور یاد رکھیے آپ اس وقت ایک خصوصی کلاس میں بیٹھے ہیں، یہ عام کلاس نہیں ہے، اس میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو فجر کے وقت جو ہے اٹھا کر فجر کی توفیق دیتے ہیں۔
اور نہ ہی اس کے بعد کے اذکار اور تلاوت اور قرآن کی تعلیم کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ خاص لوگوں کو عنایت ہوتا ہے، اس میں صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہوتے ہیں۔ آپ سب کا تعارف یہ ہے کہ جب آپ اس کلاس میں آئیں تو اپنے پورے نام سے آئیں تاکہ آپ کی شناخت ہو۔ مبارک ہو آپ کو کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ لیں۔ ہم نے زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، بہت سے کورس کیے ہیں، لیکن وہ سب اپنی دنیا داری اپنی ضرورت کے تحت کیے ہیں۔ لیکن یہ کورس جو ہے یہ ہم اپنے خاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کر رہے ہیں کہ یہ اسی کی کتاب ہے اور اسے ہمیں سیکھنا ہے۔ تھوڑا سا اس کورس کی ڈیٹیل کے بارے میں، یہ کورس انشاءاللہ ہفتے میں 3 دن، جمعہ، ہفتہ اور اتوار والے دن اسی وقت 6 سے 7 بجے ہوا کرے گا، اور آج اس کی پہلی کلاس ہم جو ہے 12 اگست سے شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 2 اکتوبر کو جو ہے اس کی آخری کلاس ہوگی، اور 8 اکتوبر کو اس کا فائنل کوئز ہوگا۔ الحمدللہ یہ 20 دن کا کورس ہے، اور 20 دن کی کلاسوں میں انشاءاللہ ہم اسے مکمل کر لیں گے۔ اس کورس کا ڈیٹیل پروگرام آپ کے سامنے ہے کہ پہلے ہفتے میں ہم 3 کلاسیں، اسی طرح دوسرے تیسرے ہفتے میں 3 اور اگلے میں 2، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے چھٹے ہفتے میں ہمارا میڈ کوئز ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے 3-4 ہفتوں میں کلاسیں کور کر کے لاسٹ ہے وہ فائنل کوئز ہوگا۔ ایک اہم وضاحت میں کر دوں، یہ کورس علماء کا مستند تصدیق شدہ کورس ہے، اور میری پوزیشن یہ ہے کہ میں خود طالب علم ہوں، اور میں نے اس کورس کو سیکھا ہے اور عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ انسان میں تبدیلی آتی ہے، یعنی جو قرآن کو پڑھتا ہے اسے سمجھتا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ کورس کے مقاصد کو دیکھ لیجئے، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 50% الفاظ ہم 20 گھنٹے میں سیکھ جائیں، نماز سمجھ میں آ جائے یعنی اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، اور نماز مؤثر ہو جائے یعنی خشوع خضوع اور جو ہے شوق پیدا ہو۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ تعلق یعنی زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ، نیک اعمال، اعلیٰ اخلاق کی تربیت، اور الحمدللہ قرآن پاک سے جو ہے ہم اس کورس کے اندر عربی بول چال کے 100 جملے بھی پہلے کورس میں سیکھیں گے۔ اس کورس میں پڑھایا کیا جائے گا؟ پہلے تو نماز یعنی اذان سے شروع کر کے قیام، سجود اور یہ رکوع، تشہد، فاتح، درود اور درود کے بعد کی دعا، اور 6 صورتیں مزید اس میں ہم پڑھیں گے: سورۃ العصر، الکافرون، النصر، الاخلاق، الفلق اور سورۃ الناس۔ اس کے علاوہ چند دعائیں ہیں قرآن سیکھنے کی، جیسے ربی زدنی علما ہے، وضو سے پہلے کی دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، یا نماز کے بعد کی دعائیں۔ الحمدللہ یہ مختصر سا کورس ہے، لیکن اس کورس کو ہم سیکھیں گے جدید طریقے سے۔ جدید طریقہ سکھلائی کا یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے قدرتی طریقے کو اپنائیں۔ قدرتی طریقہ جیسے ایک بچہ اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے، اپنے ماں باپ سے زبان سیکھنا شروع کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ زبان میں خود بخود ماہر ہو جاتا ہے۔ یہی اسی طریقے سے ہم اسے بھی سیکھیں گے۔ کورس کا مواد الحمدللہ اس کے اندر جو ہے 2 کتابیں شامل ہیں، ایک جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹیکسٹ بک ہے، اور اسی طریقے سے ایک جو ہے اس کی ورک بک ہے، یعنی جس کے تحت آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، ہوم ورک کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں جو ہے وہ گروپ میں بھیج دی گئی ہے سافٹ کاپی، جو ہارڈ کاپی لینا چاہیں وہ الفلاح منزل سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کورس میں ایک کارڈ جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ کارڈ جو ہے اسے پاکٹ سائز میں بنایا گیا ہے، پاکٹ جو ہے وہ اس کو آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں، ہینڈ پرس میں۔ اس کا فائدہ یہ ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس میں پورے 20 اسباق کے مشکل الفاظ اور اہم الفاظ ترجمے کے ساتھ دیں گے۔ آپ اسے اگر ہر نماز سے پہلے
3 سے 5 منٹ یا ہر نماز کے بعد ایون 3 سے 5 یعنی 5 مرتبہ اگر اس کارڈ کو کھول کے آپ پڑھیں تو یہ 2-4 ہفتے میں آپ کو زبانی یاد ہو جاتا ہے. لیکن آپ اسے اگر 5 ٹائم اسی طرح لگاتار جو ہے وہ پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد یا پہلے تو آپ کی یادداشت 300 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی اتنی تیزی سے چیزیں آپ کو یاد ہونے لگتی ہیں کہ بڑے کام کی چیز ہے. اس کے علاوہ جو ہے تفہیم القرآن جو ہے یہ انصار بننی جو ہے اس کا مترجم جو ہے لفظی ترجمہ ہے. یہ بڑے کام کی چیز ہے. اگر آپ اسے لے لیتے ہیں تو اس میں بھی بہت سی کام کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. ورنہ یہ جو سافٹ کاپی آپ کو ٹیکسٹ بک اور ورک بک اور کارڈ ہم نے بھیج دیا یہ کافی ہے. اس کے علاوہ حافظی مدنی مصحف یہ وہ ہے جس سے لوگ حفظ کرتے ہیں. یہ خاص نسخہ ہے جو مدینہ سے شدہ ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ہر صفحے میں جو ہے آیت پوری ہو جاتی ہے, اگلے صفحے پر دی جاتی ہے, اور اس کے تقریباً جو ہے کوئی 600 صفحات ہے. یعنی یہ حفظ کرنے میں آسان ہوتا ہے. تو آئیے قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے, پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں. یعنی یہی مدنی حافظی جو مصحف ہے اس میں صفحات تقریباً 600 اور ہر صفحے پر سطور تقریباً 15 ہے. تو اگر 600 صفحے ہو اور 15 سطور ہوں تو ٹوٹل جو ہے وہ ہر سطر میں الفاظ 9 ہوں. تو یہ دیکھیے ان تینوں کو ضرب دینے سے آپ کے پاس جو ہے کتنے آ جاتے ہیں, کل الفاظ جو ہے تقریباً 78,000 بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک میں کل الفاظ تقریباً 78,000 ہیں کم و بیش. اب کل الفاظ اگر 78,000 ہیں ان کو یاد کرنا تو بہت مشکل ہے, لیکن اصل الفاظ تکرار کے بغیر کیا ہے جن کی بار بار ریویژن نہیں ہو رہی, بار بار جو ہے دہرائے نہیں جا رہے قرآن میں, ان کی تعداد بھی 17,000 ہے. 17,000 الفاظ بھی یاد کرنا بہت مشکل ہے. ان میں صرف کہ اگر ہم چند قواعد سیکھ لیں تو یہ جو 17,000 تھے یہ صرف 4,500 الفاظ رہ جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کو جو ہے چند قواعد آتے ہوں علم صرف کے, گرامر کے, تو آپ کو صرف 4500 الفاظ سیکھنے پڑتے ہیں. یہ بھی زیادہ ہے. اس کو آسان کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے مادے کے الفاظ. یعنی ایک مادے سے مختلف الفاظ قرآن میں آتے ہیں, اگر وہ آپ کو پتا ہو مادہ کیسے بنتا ہے اور اس سے الفاظ کیسے آتے ہیں تو پھر ان کی تعداد صرف 1850 رہ جاتی ہے. یعنی اگر آپ چند قواعد گرامر کے سیکھ لیں اور روٹ لیٹر مادے جو سے الفاظ بنانا جان لیں تو آپ کو صرف 1850 الفاظ اگر آتے ہیں تو آپ پورے قرآن پاک کو جان سکتے ہیں. اور اس فرسٹ کورس میں ہم انشاءاللہ صرف 232 الفاظ سیکھیں گے جو 50% سے زیادہ جو ہے قرآن پاک میں آئیں گے. اوسطاً ایک مادے سے 2 سے 3 مختلف صورتوں میں آتا ہے. مثلا یہ عین لام میم ایک مادہ ہے, اس سے عالمہ, علامہ, تعلم, تعلیم, عالم, علیم, علام وغیرہ آتے ہیں. تو گویا اگر آپ کو یہ مادہ اور اس سے یہ الفاظ بنانے آتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو اس مادے سے بنے ہوئے تمام الفاظ آ جائیں گے. تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ طریقہ کار کیا ہے اور کیسے ہم کر سکتے ہیں. الحمدللہ جب آپ یہ کورس پورا کر لیں گے تو اس کے بعد یہ مدنی مصحف کا ایک صفحہ لیا گیا ہے, اس میں یہ جو کلرڈ حصہ نظر آ رہا ہے جس کو رنگ کیا گیا یہ سب آپ کو آتا ہوگا. تو دیکھیں تقریباً نصف سے زیادہ آپ جو ہے انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے. تو آئیے آپ کے کرنے کے کیا ہے ہوم ورک, یعنی ہر سبق کے اختتام پہ آپ کو ایک جو ہے ہوم ورک بھیجا جائے گا اور یہ بہت آسان ہوگا کیونکہ تقریباً پہلا سبق اور آخری سبق کے جو ہے 10 سوال ہوں گے اس میں, باقی جتنے وہ 2 کے ملا کے آئیں گے. مثلا لیسن نمبر 2 اور 3 کا اکٹھا آئے گا, اسی طرح 4 اور 5 کا اکٹھا آئے گا, اور وہ بھی صرف 20 سوال ہوں گے. بہت آسان اس کو کیا گیا ہے. اور ورک بک جو ہے, یہ جو ورک بک ہے آپ کی, یہ آپ نے جو ہے اپنی پوری کرنی ہے. یعنی آپ کے پاس اگر سافٹ کاپی ہے تو آپ اس کا یا تو پرنٹ نکال لیں یا پھر جو کسی صفحے پر
ہر روز جو سبق پڑھتے ہیں اس کے بعد اس صفحے کی جو ورک بک ہے اس کو آپ ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ پھر آپ نے اکٹھی بھیجنی ہوگی، یہ اہم ہوتی ہے۔ آئیے اب آپ کو اس کے سرٹیفکیٹ کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ہوم ورک کے آپ کے 15% نمبر ہوتے ہیں، ورک بک جو آپ یہ کرتے ہیں اس کے 15% ہوتے ہیں، درمیان میں آپ کے 11 سبق کا جو ہے ایک ٹیسٹ ہوگا جسے مڈ کوئز کہتے ہیں، اس کے 30% نمبر ہوتے ہیں، اور آخر میں جب 20 سبق پورے ہوں گے تو آپ کا ایک فائنل کوئز ہوگا جس کے تقریباً 40% جو ہے وہ نمبر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ وہ لوگ جو 90% یا اس سے زیادہ نمبر لیتے ہیں انہیں سرٹیفکیٹ ود ڈسٹنکشن امتیاز کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیچر بن سکتے ہیں اور آگے پڑھا سکتے ہیں۔ اور اس سے نیچے 70 سے لے کر 99% والوں کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ، اور جبکہ 50 سے 69% جو ہے اور 70% جو ہے وہ اٹینڈنس کے ساتھ سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن کے کورس میں مکمل کر لیا اور وہ اگلے کورس میں جانے کے اہل ہیں۔ یعنی اگر آپ QC2 کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کم سے کم 50% نمبر لیں، اور اگر آپ 50% سے کم نمبر لیتے ہیں لیکن اٹینڈنس آپ کی 50% سے زیادہ ہے کلاس میں تو آپ کو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن ملے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے تمام طلبہ جو ہے وہ 90% سے زیادہ لیں تاکہ وہ ٹیچر بنے اور خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، جیسا میں سیکھ بھی رہا ہوں اور سب کو سکھا بھی ہوں۔ یہ سرٹیفکیٹ کا ایک نمونہ ہے یہ جو آپ کو ملے گا۔ الحمدللہ یہ ہمارا سفر ہے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے، اگر دن میں آپ جو ہے کسی زبان کے 6 لیکچر سنتے ہو، مثلا آپ جو ہے جرمن یا فرانسیسی زبان سیکھنا چاہتے ہیں کسی ادارے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، یا جو ہے آپ نے کسی اکیڈمی میں داخلہ لیا ہوا اور ہر روز 6 گھنٹے وہاں جا کے 6 کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ استاد کیا کہہ رہا ہے، پڑھا کیا رہا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے، زبان کا کوئی پتہ نہیں، یعنی روزانہ 6 گھنٹے آپ ضائع کرتے ہیں۔ سال کے بعد آپ کا امتحان ہوتا ہے تو کیا آپ اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ استاد نے کیا پڑھایا یا اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہی ہمارا حال ہے۔ ہم جو ہے بائی چانس جو ہے مسلمان ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کے نام مسلمانوں کا مل گیا، کچھ تھوڑا بہت کسی نے پڑھا دیا، بتا دیا، کسی سے جو ہے ناظرہ کچھ پڑھ لیا اور کچھ نماز سیکھ لی اور چلے۔ یہ وہی ہے کہ جرمن زبان کو آپ نے رٹ لیا لیکن اس کا آپ کو مطلب نہیں آتا، نہ آپ اس میں بات چیت کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، نہ قواعد کا پتہ چل رہا ہے، نہ کسی چیز کی سمجھ آ رہی ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ہم عربی میں نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنے تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم جو ہے عربی زبان کے اندر جو ہے مختلف ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم بائی چانس ہیں۔ تو آئیے ہم بائی چانس سے بائی چوائس بنے، ہم مسلمان بنے۔ جیسے ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے دین سکھاؤ، وہ دین کو سیکھتا ہے، وہ قرآن کو سیکھتا ہے، تعلیمات کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل۔ ہم نے بھی اسی طرح سیکھنا ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا دشمن لگا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شیطان۔ ہم نے اس سے جو ہے پناہ لینی ہے۔ آئیے آج اس کے سبق میں ہم اس سے پناہ لینا بھی سیکھیں۔ آپ کے سوالات کا جواب یہ ہے کہ یہ لیکچر نہیں ہے، تفسیر کا کورس نہیں ہے، تجوید کا کورس نہیں ہے، ناظرہ کورس نہیں ہے، فقہ کا کورس نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے دوسروں کو اس کی دعوت دیجئے کہ یہ قرآن کو سمجھنے کا اور اس کے ترجمے کا کورس ہے اور آسان طریقے سے ہے۔ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے یہ، یعنی اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں آپ سیکھ جائیں گے، اور کل 20 سبق ہیں جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ اس کورس کی خصوصی امتیاز کی جو ہے وہ کیا ہے خصوصیات؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کلاس میں ٹیچر کی نیت سے بیٹھنا ہے، اسٹوڈنٹ نہیں۔
اسٹوڈنٹ سیکھنے والا ہوتا ہے، ٹیچر وہ ہے جس نے سکھانا ہے، جس نے سکھانا ہوتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے، تب دوسرے کو بتا سکتا ہے۔ تو جب آپ اس ارادے سے بیٹھیں گے کہ میں نے ٹیچر بننا ہے تو انشاءاللہ آپ تیزی سے اور زیادہ سیکھیں گے۔ سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کورس کو ہم سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ کیوں کہ نماز میں روزانہ 32 بار ہم جو ہے عربی میں اللہ سے بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں۔ کیسا زبردست آغاز ہے اور مقصد بھی ساتھ ہی میں حاصل ہو۔ فرق نمبر 1، نماز سے ہم کیوں ابتدا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر روز ہم 5 نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں، کیوں نہ ہم اس سے عربی زبان سیکھنا شروع کریں۔ یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچوں کے لیے بھی مفید ہے، سیکھنے میں آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی ہم نے جو ہے قرآن کو بے شک تحقیق آسان کر دیا ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں اور نہ ایسا کہیں۔ کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ استغفر اللہ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے اور ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور گرامر میں انشاءاللہ ہم ہوا، ہم، انتا، انا کے ساتھ 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں الحمدللہ 7248 بار ہیں۔ الحمدللہ۔ اس سبق کے اختتام تک انشاءاللہ ہم 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 7000 سے زیادہ بار آئے ہیں، صرف 1 گھنٹے کے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے لفظ تعوذ۔ تعوذ، قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی کس کی؟ باللہ، اللہ کی۔ کس سے؟ من سے، شیطان، شیطان، الرجیم کون سا؟ جو مردود ہے۔ آئیے اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، یہ قرآن میں تقریباً 7 بار آیا ہے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کو، یعنی سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، اور جو ہے گیٹ پروٹیکشن۔ ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بیکٹ، یعنی وہ جو ہے اسے بیلٹ کو باندھتے ہیں تاکہ حادثے کی شکل میں ہم جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ تو اب ہم جس قرآن سیکھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے گرد اپنے ایک حفاظتی جو ہے وہ دیوار کھڑی کرتے ہیں، ایک جو ہے خول بناتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کے گرد ایک محفوظ جو ہے خول آ جاتا ہے اور شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا یا شیطان اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیے باللہ، اسے کرتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ باللہ، بمین، بمین یہ اللہ، اللہ کی۔ عربی کے بعض الفاظ ایک یا ایک سے زیادہ، 2، 3، بعض اوقات 4، 5 الفاظ سے ملتے ہیں۔ ہم نے اس کورس میں یہ بھی سیکھنا ہے کہ ان الفاظ کو کیسے جدا کر سکتے ہیں۔ مین کے معنی ہوتا ہے سے، اس کے دوسرے معنی بھی ہیں جو ہم بعد میں سیکھیں گے۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں من جانب، یعنی فلاں کی طرف سے، یہ تحفہ، یہ خط، یہ چیز من جانب جو ہے فلاں آیا ہے تو من جانب یعنی اس کی طرف سے۔ تو من کے معنی ہوتا ہے سے۔ الشیطان، الشیطان کے 2 حصے بنتے ہیں، الف لام اور شیطان۔ یہ جو الف لام ہے یہ بڑا خاص لفظ، جب یہ کسی اسم کے ساتھ، کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو اس میں 2 معنی کر دیتے ہیں، ایک تو اسے خاص کر دیتے ہیں۔ مثلا کتاب، عام کتاب، الف لام لگائیں گے، الکتاب خاص کتاب۔ شیطان، عام شیطان ہے، الف لام، خاص شیطان، یعنی اس سے مراد وہ شیطان لعین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ دوسرا اس کے معنی ہوتا ہے الف لام جس کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام جنس۔ مثلا
الناس تمام انسان، الجن تمام جن، الشیطان تمام شیطان، الحمد تمام تعریف۔ لہٰذا یہ الف لام کے دو معنی یاد رکھے، ایک ہے یہ معرفہ یعنی خاص کر دیتا ہے نام کو، اور دوسرا اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس چیز کی تمام جو ہے وہ مفہوم جو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ جیسے الشیطان کا مطلب تمام شیاطین سے، یعنی اے اللہ تعالیٰ ہم پناہ میں آتے ہیں تمام شیطانوں سے آپ کی جو رجیم ہے، یعنی آپ ہمیں پناہ میں لے لیجیے۔ یہ دیکھیے شیطان واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے شیاطین، اور رجیم پھر وہی دیکھیے جیسے الشیطان کے دو ٹکڑے تھے، اس کے بھی کیا ہوا الف لام کے ساتھ الرجیم۔ تو الرجیم کے کیا معنی ہوں گے؟ خاص مردود، وہ جو دھتکارا گیا، اور تمام مردود بھی اس سے مراد ہے۔ وہ آئیے رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں گے؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے، اس کے رجیم کا معنی ہوا دھتکارا ہوا مردود۔ شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کے بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھی بھٹکایا تھا، ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے حملہ کرے گا اور کوشش کرے گا ہم سب کو جو ہے اللہ کی راہ سے ہٹانے۔ تو یہ اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں، ہم اس سے حالت جنگ میں۔ اور جب آدمی حالت جنگ میں ہوتا ہے تو وہ اپنی حفاظت کا جو ہے بندوبست کرتا ہے۔ تو ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت سے لے سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، اور سب سے زیادہ طاقتور علاج ہے، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان۔ اس سے بڑا ہتھیار نہیں ہے اور شیطان سے حفاظت کا۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہوں، اس کا کام ہم کو جہنم میں لے جانا، ہم نے اس سے بچنا۔ تو یہ پہلی کام کی چیز جو ہمیں پتہ چلی آج یہ ہے کہ ہر کام یا ہر چیز میں شیطان سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ تعوذ کا جو ہے وہ ویٹ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلے چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، سیفٹی فرسٹ۔ اس طرح تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھ کر کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے۔ ہم تعوذ اور سورۃ فاتحہ میں انشاءاللہ 12 عادتیں جو ہے اچھی سیکھیں گے، ان میں سے پہلی عادت یہ یاد رکھیں کیا ہے؟ تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آنا۔ زندگی میں لائیے مطالعے کے بعد کیا ہے؟ دعا کریں تصور احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے، مگر ہمارے بہت قریب ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، اس لیے تعوذ کو اس تصور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ سن کر آپ کو جواب دے دے، اور پھر دعا کریے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مردود سے بچائے، اور اپنا احتساب کریں کہ آج میں کتنی بار شیطان کے پردے میں آیا اور کیوں، اور خراب دوستوں کی وجہ سے یا موبائل انٹرنیٹ کے خراب استعمال سے اسے چیک کریں، اور آئندہ کے لیے پلان بنائیے کہ صحیح دوستوں کے ساتھ رہنے کا، بری چیزوں کو دور کرنے کا، اور وقت کے صحیح استعمال کا، اور شیطان کے حملوں کے بارے میں بچنے کے لیے تعوذ جو ہے دوسروں کو بھی سکھائیے۔ تو آئیے تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علمو کا مطلب ہے ایک دوسرے کو سکھائیں، آپ کے نزدیک اگر کوئی ہے اسے تعوذ سکھائیں، اور اکتبو کا مطلب ہے لکھیں، کیونکہ جو لکھنے سے چیز یاد ہوتی ہے وہ کسی چیز سے نہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر جو ہے اس کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا ہے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کورس آف قرآن اور نماز سمجھے کے مقاصد ہیں 2 5 3 6 ABCD، جواب دیجئے جی، کتنے مقاصد ہم نے پڑھے؟
یس جی جواب دیجیے، کوئی تو جواب دے، ابھی پڑھائی ہیں 6 مقاصد تھے. آئیے اس کورس کا ایک مقصد یہ ہے آپ کو یہ بتایا جائے کہ قرآن سیکھنا ضروری ہے، آسان ہے، مشکل ہے، وقت لگانا پڑتا ہے. ABCD جی آسان ہے. آسان ہے، ویری گڈ. جی ابھی ہم نے پڑھا تھا لقد یسرنا القرآن للذکر. اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے صرف TPI کے ذریعے، TPI اور عربی بول چال کے ذریعے، صرف عربی بول چال کے ذریعے، ان میں سے کوئی نہیں. ABCD جی TPI کے ذریعے. اس میں ہم TPI کے ذریعے جو عربی اور عربی بول چال کے ذریعے، یعنی وہ جو جملے گرامر ڈائلاگ ہوگا. ترجمہ کیجئے. اعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں، وہ پناہ میں آتا ہے، میں پناہ مانگوں گا. ABCD ویری گڈ. سی بھی ہے، میں پناہ مانگوں گا. یہ یاد رکھیں یہ ہے مضارع. جب مضارع کہتے ہیں مستقبل اور جو ہے حال دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے، تو یہ اس کے 2 ترجمے ہوا کرتے ہیں. میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگوں گا. ترجمہ کیجئے. الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں، شیطان دھتکارا ہوا اکیلا. ABCD جی دھتکارا ہوا. دھتکارا ہوا. ویری گڈ. من کا معنی کیا ہے؟ طرف پر، پاس. ABC سی یعنی ہمیں کہا شیطان سے. شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. سمجھنا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں، محسوس کرنا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں، تصور کرنا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس طرح پڑھیں کہ دوسروں کو خلل نہ ہو. ABCD سمجھنا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں. چاروں ہی تھے. سمجھنا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں، محسوس کرنا چاہیے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، تصور کرنا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھیں کہ دوسروں کو خلل نہ ہو. اعوذ باللہ سے متعلق عادت کی نشاندہی کیجیے. شکر گزاری، اپنی حفاظت کا خیال. حفاظت ان میں سے کوئی نہیں. جی اپنی حفاظت کا خیال. تین ہے، حفاظت بھی ہے. حفاظت ہے. ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ دنیا، شیطان، ہمارا نفس، کافر لوگ. ABCD جی شیطان. بی درست فرمائیں. آئیے اب ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اس کے 2 حصے ہوا کریں گے. پہلا حصہ جو ہے وہ قرآن سے اور دوسرا جو ہے گرامر سے. تو آئیے گرامر والے حصے میں آج ہم انشاءاللہ جو ہے یہ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو اور من، حل، نام، خیر، یہ جو ہے نئے الفاظ سیکھیں گے. یہ سیکھنے کے لیے ہم ایک خاص طریقہ اختیار کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں TPI. TPI کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی پورے جسمانی جو ہے وہ اعضاء کا استعمال کرنا. جیسے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں اور کسی کو اپنا ساتھی بنائیں جو آپ کے ساتھ مل کر جو ہے ایک دوسرے کو سکھائے. ایک بار میرے ساتھ دہرا لیجیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر. TPI کا استعمال یہ کوئی مذاق نہیں، ایک پورا نظام ہے. اب اسے پریکٹس کیجئے تاکہ بعد میں آنے والے یہ 20,000 الفاظ جو ہے وہ آپ کو آسانی سے آئیں. یہ مت کہیے کہ میں بعد میں یہ سیکھوں گا، کر لوں گا. مثلا ایک مثال ہے، موبائل پر جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاتھ سے وہ آپ سے رستہ پوچھتا ہے، آپ کا مہمان آیا ہے، وہ کہتا ہے جی میں جو ہے فلاں جگہ کھڑا ہوں، اب کیسے ہوں؟ آپ کہتے ہیں جی وہاں سے آپ دائیں طرف ایک سڑک جا رہی ہے، اس پہ جائیں، 1 کلومیٹر کے بعد جو ہے بائیں طرف جو ہے ایک بورڈ لگا ہوگا، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے. اس بورڈ کے ساتھ ایک گیٹ ہے، اس گیٹ سے آپ داخل ہوں، اندر جو ہے 5 نمبر گلی میں جو ہے آپ دائیں طرف جائیں گے، کونے پہ جو ہے وہ اس کو موبائل پہ کوئی نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ جو اشارے کریں ادھر 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 نہیں نظر آ رہا ہے، وہ تو صرف آپ کی آواز سن رہا ہے. لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟
اس لیے کہ ہمارا دماغ ایسے کام کرتا ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم بتاتے ہیں، ہمارے ہاتھ اور جسم حرکت کرتا ہے. مثلا جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہیں، آنکھیں نکالتے ہیں، آواز تیز کرتے ہیں، چہرہ لال ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کے اوپر مہربان ہوتے ہیں تو آپ اس کو تھپکی دیتے ہیں، اس کو شاباش دیتے ہیں. لیکن یہ جو ہاتھ ہے، جسم ہے، یہ قدرتی طریقہ ہے بول چال کے ساتھ وابستہ ہے. ہم نے اس طریقے سے گرامر سیکھی. اس لیے یہ حرکات جو ٹی پی آئی کی ہے یہ بہت اہم ہے. عربی زبان کے سیروں کو سیکھنے کے لیے اشارے آسان ہو جاتے ہیں اور سارے دماغ کا استعمال کریں. شیطان کو بیچ میں مت آنے دیں. کیا کریں؟ تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان. جب بھی آپ کو یہ خیال آئے کہ یہ کام چھوڑ کے کچھ اور کرنا یا یہ صحیح نہیں ہے تو تعوذ پڑھ، شیطان سے پناہ مانگ. یہ دیکھیے ٹی پی آئی کے ذریعے ٹوٹل جتنا کورس ہم نے آپ کو سکھانا ہے اس میں 7 یہ جو ہے ضمائر ہیں. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، اور اس کے ساتھ ایک اور ہے ہیا. جبکہ ان کی بدلی ہوئی حالت ہو، ہم، کا، ای، کم، نا اور ہا. اور 9 آپ نے حروف سیکھنے: لی، من، ان، ما، بی، فی، الا، الا، اندا. اور 5 آپ نے اشارے سیکھنے ہیں پورے کورس میں: ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا، حاذی. اور ٹوٹل جو ہے آپ نے کتنے سیکھنے؟ 11 افعال سیکھنے. 11 افعال سے فعل، جعل، فتح، نصر، خلق، عبد، ذکر، ضرب، سمع، علم، امر. یہ پورا 20 گھنٹے میں ہم نے سیکھنا ہے. اور یہ گرامر کا حصہ جو ہے وہ کتنی دفعہ قرآن میں ہے؟ 18,512 ہے. صرف یہ اتنے الفاظ اگر آپ سیکھ لیں کتنے آسان ہیں. تو لہٰذا آپ نے جو ہے یہ توجہ سے سیکھنا ہے. آئیے پہلا ہم شروع کرتے ہیں. اسم. کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن. اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کے شروع میں یا تو الف لام آتا ہے، یعنی کسی کلمے کے لفظ کے شروع میں اگر الف لام آئے تو وہ کیا ہے؟ اسم. یا پھر اس کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر آتے ہیں. یا پھر اگر وہ جمع ہے تو اس کے آخر میں باء، یا نون اور الف تا ہے تو یہ اسم کی نشانی ہے. دوسرا کلمہ جو ہوتا ہے فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. جیسے فتح اس نے کھولا، یا ملونا وہ جانتے. اس میں زمانہ ضروری ہے، یعنی زمانہ پایا جائے فعل کے. اور تیسرا ہے حرف، جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے، جیسے بی، لی، من، فی. یہ ہم ہر جو ہے سبق میں یہ سلائڈ دیکھیں گے، بار بار آئے گی. آپ پریشان نہ ہو، یہ 2-3 کلاسوں کے بعد آپ کو یاد ہو جائے گی. آپ سلائڈ دیکھتے ساری جو ہے ساری چیزیں. لیکن اس کا استعمال یہ ہے کہ جب آپ کو کوئز میں دیا جائے گا جی ان 4 میں سے ایک مختلف ہے اسے علیحدہ کریں، تو پہلا طریقہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو دیکھتے ہیں. کیوں؟ عربی میں ہر چیز یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، چوتھی کوئی چیز نہیں. تو لہٰذا آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ 4 دیے ہوئے الفاظ ہیں، آیا وہ سارے اسم ہیں یا سارے فعل ہیں یا سارے حرف ہیں. ایسا تو نہیں کہ ان میں کوئی ایک اسم ہے اور باقی دوسری چیزیں ہیں، یا کوئی ایک فعل ہے اور کوئی ایک حرف ہے تو اس کو آپ پانچ علیحدہ کرتے ہیں. تو یہ آگے چل کے اگلے سبقوں میں یہ آپ کو اس کی مشقیں بھی کروں گا. اب یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل ہمارا بنیادی ٹیبل اور بہت اہم ہے، اسے سیکھیے. ہوا، یہ دیکھیں ایک انگلی سے میں نے دائیں طرف اشارہ کیا، اس کا مطلب ہے وہ جو یہاں موجود نہیں ہے. ہوا، وہ، ہوا، وہ. اور جب میں یہ 4 انگلی سے جمع اشارہ کروں گا تو یہ کیا ہوگا؟ جمع، یعنی بہت سارے. ہوا ایک اور زیادہ کیے ہم. ہوا، ہم. 3 بار دہرائیے. ہوا، ہم. ہوا، ہم. ہوا، ہم. اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے لفظ دہرانا ہے. اب میں لفظ دہراؤں گا، آپ اشارہ کیجیے. ہوا، ہم. اگلا جو حصہ ہے اس ٹیبل کا وہ ہے انتا، آنا. انتا میں نہیں، آنا میں. 3 بار دہرائیے. انتا، آنا. انتا، آنا. انتا، آنا. ایک بار تجربے کے ساتھ. انتا، آنا میں. اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے لفظ دہرانا ہے.
میں لفظ کہوں گا آپ نے اشارہ کرنا ہے. آنا آنا اس طرف اس طرف انتا. اوکے. تیسرا جو اس میں ہے حصہ ٹیبل کا وہ ہے انتم آپ سب، نحنو ہم سب. 3 بار دہرائیے. انتم نحن انتم نحن نحنو انتم 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 آپ سب، نحنو ہم سب. اب میں لفظ کہوں گا آپ نے اشارہ کرنا ہے. انتم نحن. اب میں اشارہ کروں گا آپ نے لفظ دہرانا ہے. انتم نحن. آئیے اب ایک بار میں آپ کو ترجمے کے ساتھ دہرا دیتا ہوں پورا ٹیبل. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اب آپ میں سے کون اسے دہرانا چاہے گا پلیز؟ جی اعجاز. اجاز بھائی آپ دہرانا چاہیں گے؟ دہرائیے پلیز. جی بالکل. ہوا ہم ہم انت انت انا نحنو یعنی انا انتم تم. نحنو. اوکے. یس نیاز بہادر آپ ترجمے کے ساتھ دہرا دیجیے. انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو، آپ کا مائک بند ہے نیاز. ہوا ہم انتم ہوا آنا وہ ہم انتا وہ آنا. سب ہوا وہ، انت ہم وہ سب، آپ انا انتا آپ، میں. آنا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ہاں جی مدثر مدثر آپ بھی کرا دیجیے. ہوا ہم انتم انت ایک ہی ہے. انتا انت آنا، انا انتم نحنو. نحن. چلیے میرے ساتھ جو ہے آپ لوگ دہرائیے تاکہ یہ ٹیبل آپ کو میں پکا کرا دوں. یہ بہت اہم ٹیبل ہے. میرے ساتھ ساتھ انمیوٹ کر لیجیے اور سب پڑھیے. ہوا ہم، ہوا ہم ہوا ہم. انت نہیں ہوا نہیں بس پہلے ہم یہی دہرائیں، اسے پکا کریں جو میں دہرا. ہوا ہم 3 بار دہرانا. ہوا ہم ہوا ہم، ہوا ہم ہوا ہم ہوا ہم. ہوا ہم ہم ترجمے کے ساتھ ہوا وہ، ہوا وہ ہم وہ سب. ہم وہ ہم سب. وہ سب. اگلا ہے اب انتا انا. اس کو 3 بار میرے ساتھ دہرائیے. انتا انا، انت انت انا انتا انا، انت انت انا انا انتا انا. انت انت انا. اب اس کو ترجمے کے ساتھ دہرائیے. انتا آپ، انت انت آپ، انا میں. انا انا میں. میں. اب اگلا ہے اسے دیکھیے. انتم آپ سب، انتم انتم نحنو ہم سب. نحنو ہم سب. اس کو 3 بار دہرائیے. انتم انتم نحنو، نحن نحنو انتم انتم نحنو، انتم نحنو انتم نحن انتم انتم نحن. نحنو بار ترجمے کے ساتھ. انتم آپ سب، آپ انتم سب آپ سب، نحنو ہم سب. نحنو ہم سب. اب پورے ٹیبل کو ترجمے کے ساتھ کریں گے. ہوا وہ، ہوا وہ، ہم وہ سب، ہم وہ ہم سب. انتا آپ، انت انت آپ آپ، انا میں، انا میں. انتم آپ سب، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. نحنو ہم سب. جی اور کون دہرانا چاہے گا؟ یس پورے ٹیبل کو ایک بار دہرا دیجیے. یس سدرا خوشی آپ دہرا دیجیے. ہوا وہ، ہوا وہ
ہم وہ سب، انا انت وہ آپ، انتا آپ، انا میں، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. نحن جی عمران منظور پلیز دوہرا دیجیے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. ویری گڈ. شگفتہ پلیز اس طرح آپ بھی دوہرا دیجیے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. جزاک اللہ خیر سسٹر. چلیے اب آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، اسے آپ دو دو کو ملا کے سیکھیں. جیسے پہلے گروپ میں ہم کہتے ہیں ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا ہم. جب یہ پکا ہو جائے تو اس کا ترجمہ یاد کریں. ہوا وہ، ہم وہ سب. آئیے اس کو دیکھتے ہیں اشارہ کیسے کرتے ہیں. اس کا اشارہ یہ جسم کے لیول پہ ہم کرتے ہیں. ایک انگلی سے ہوا اور ساری انگلیوں سے ہم. اگلا حصہ ہے ٹیبل کا انتا آنا. اس کو اسی طرح دہرائیں گے. انتا آنا، انتا آنا، انتا آنا. پھر جب پکا ہو جائے انتا آپ، آنا ہم. آئیے اس کو کیسے کرتے ہیں. دیکھیے سامنے جب ایک انگلی کریں گے اس کا مطلب ہوگا انتا یعنی آپ. اور جب وہی ایک انگلی اپنی طرف آئے گی اسی لیول پہ تو ہم کہیں گے میں. تیسرا حصہ دیکھیں یہ ہوتا ہے انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اس کو اسی طرح دہرائیں گے. انتم نحنو، انتم نحنو، انتم نحنو. جب پکا ہو گیا ترجمہ کر لیں. انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اس کو کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیے. اس کا لیول 4 انگلیوں سے سامنے کی طرف انتم اور اپنی طرف کیا ہوگا نحنو. اور لیول جسم کا یہ ماضی کے لیے ہم یہی لیول لیتے ہیں. مضارع کے لیے اوپر کا لیول. تو آئیے یہ ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا. میں ایک بار آپ کے لیے کرا دیتا ہوں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ. میں کچھ ہوا ہم، انتا آنا، انتم نحنو. یہ 6 الفاظ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں؟ 600 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 800 مرتبہ، 1300 مرتبہ. جی اوکے. یہ دیکھیں یہ کتنے الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھے. چھ ہیں. لیکن اصل میں یہ 6 نہیں ہے. قرآن پاک میں جب یہ آتے ہیں تو یہ کتنے آتے ہیں؟ یہ 1295 یعنی 1300 مرتبہ آتے ہیں. قرآن میں یہ الفاظ 6 الفاظ جو ہیں مختلف جگہوں پہ کتنی بار آتے ہیں؟ 1300. 1300 کا مطلب ہے 600 صفحے ہیں تو ہر صفحے میں کم از کم ان میں سے 2 آتے ہیں ہر صفحے میں. تو لہٰذا آئیے اب سوال جواب کرتے ہیں. ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو. یہ قرآن میں جو الفاظ 6 الفاظ جو ہے 600 بار، 1000، 800، 1300 مرتبہ. کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ اب 1300. تو الحمدللہ اگر آپ نے یہ 5 منٹ لگا کے الفاظ سیکھ. نحنو، انتم، ہم، ABCD. کون سا ہوگا؟ انتم، انتم. ہاں انتا کی جمع انتم. انت. انتم کے ساتھ میم لگ گیا، جمع کا میم لگ گیا، انتم بن گیا. آنا کی جمع ہم، نحنو، ہوا، انتم. آنا کی نحنو. جمع کیا ہوگی؟ نحنو. نحنو. ہوا کی جمع کیا ہوگی؟ ہم. ہوا، انتم. ویری گڈ. نحنو کا واحد بتائیں. انا. انا. تو آئیے مکالمہ دیکھتے ہیں. ایک لفظ ہے من. من کے معنی ہے کون. آئیے اس سے دیکھتے ہیں. من ہوا. من معنی کون، ہوا معنی وہ. تو کیا ہوا؟ من ہوا وہ کون ہے. وہ. اب ایک آدمی ہے تو ہم کہیں گے ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ایک ہے.
اور اگر میں یہ کہوں من ہوں وہ سب کون ہے تو اب وہ زیادہ ہے، تو جواب بھی کیا ہوگا؟ ہم مسلم، وہ مسلمان ہیں. من ہوا کا جواب کیا ہوگا؟ انت کا جواب ہمیشہ آنا سے ہوتا ہے. کیا ہوگا؟ انا مسلم. آنا مسلم. وہ کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں مسلمان. یہ تو نہیں کہیں گے تم مسلمان. تو من انت آپ کون ہیں؟ آنا مسلم. اور اگر میں یہ کہوں من انتم آپ سب کون ہیں تو انتم کا جواب جو ہے نحنو سے ہوتا ہے. میں اگر کہوں آپ سب کون ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم سب جو ہے مسلمان ہیں. تو یہ اپنے مکالمے کی بنیاد یاد رکھیں. ہوا کا جواب ہوا سے دیتے ہیں، ہم کا جواب ہم سے دیتے ہیں، انتا کا جواب جو ہے آنا سے دیتے ہیں، اور انتم کا جواب جو ہے وہ نحنو سے دیتے ہیں. یہ آپ نے پکا یاد رکھ لینا. یہ ٹیبل اسی طرح 20 سے سبق میں چلے گا، صرف الفاظ بدلتے جائیں گے. یہ اسم اسی طرح رہے. تو لہذا من ہوا سوری یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. الحمدللہ ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. تو آئیے فہم کے معنی ہے بس وہ سب مسلمان ہیں. من انتم اس کا کیا جواب ہوگا؟ من انتم انا مسلم نحن مسلم مسلم نحن مسلمون اے بی سی ڈی. انتم کا جواب ہمیشہ نحن سے نحن مسلم. نحن مسلمون. نحن من انت مسلمون. من انت أنا آپ کون ہے؟ انا مسلم، نحن مسلم، انت مسلم، نحن مسلمون. اے بی سی ڈی کیا صحیح ہوگا؟ انا مسلم. انا مسلم. اے. انا انت کا مسلمون. جواب ہمیشہ آنا سے ہوگا، لہذا اے صحیح ہے. آنا مسلم. عربی بتائیے آپ سب کون ہیں؟ من انتا من ہوں، انا مسلم، من انتم. اے بی سی ڈی. آپ من سب انتم. من انتم. ویری گڈ. وہ انگلش میں جیسے شارٹ کٹ ہوتا ہے، اے کے لیے جو ہے یہ علامت استعمال کرتے ہیں، یو کے لیے یو لکھ دیتے ہیں، فا کے لیے چار لکھ دیتے ہیں، آر کے لیے آر. اسی طرح عربی میں بھی ہے. فا کے معنی اور، فا کے معنی پس، حمزہ کے معنی کیا. تو آئیے اس سے ہم دیکھتے ہیں. یہ ایک لفظ ہے واہ ہوا، اس کے ٹکڑے کریں تو کیا ہوگا؟ واہ ہوا. ترجمہ کیا؟ واہ کے معنی اور، ہوا وہ اور وہ. یہ دیکھیں ایک اور لفظ ہے واہ ہم، اس کے جب ٹکڑے کریں گے تو کیا ہوگا؟ واہ اور ہم، یعنی اور وہ سب. یہ دیکھیں اس کا ٹیبل ہم بناتے ہیں. واہ ہوا اور وہ، واہ ہم اور وہ سب، وَأَنْتَ اور آپ، وَأَنَا اور میں، وَأَنْتُمْ اور آپ سب، وَنَحْنُ اور ہم سب. میں ایک بار پورا ٹیبل آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں. وَهُوَ اور وہ، وَهُمْ اور وہ سب، وَأَنْتَ اور آپ، وَأَنَا اور میں، وَأَنْتُمْ اور آپ سب، وَنَحْنُ اور ہم سب. اب آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار ٹیبل کو دہرا دے، پھر آگے چلیں. ٹائم کم ہے، پلیز جلدی. یس نیاز بہادر پلیز آپ دہرا لیجیے. وہ ہوا اور وہ ہم وہ سب،
وأنت اور آپ، وأنا اور ہم اور میں، وأنتم اور آپ سب، ونحن اور ہم سب. جزاک اللہ خیر برادر. چلیں آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں ایک لفظ ہے فا ہوا. اس کے جب میں ٹکڑے کروں گا تو فا علیحدہ ہو جائے گا، ہوا علیحدہ ہو جائے گا. تو یہ کیا ہوگا؟ فا ہوا. فا کے معنی پس، پس وہ. اور ایک لفظ ہے فہم. دیکھیں اس کے جب ٹکڑے کریں گے تو کیا ہوگا؟ فا علیحدہ ہو جائے گا اور ہم علیحدہ. فا کے معنی پس، ہم کے معنی وہ. فا ہوا پس وہ، فہم پس وہ سب. آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں فا ہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب. آپ میں سے کوئی سے ایک بار دوہرا دے پلیز. جی کون دہرانا چاہے گا؟ یس اجاز دوہرا فہوا دیجیے. پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم فہوا پس پس وہ، آپ سب، فنحنو پس ہم سب. جزاک اللہ خیر. سسٹر آپ سے اگلا ٹیبل کراتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ایسے چیز یہاں پہ اور آپ سب کے بی سی ڈی واہم. جی بس وہ سب. وا کے معنی اور ہم کے معنی وہ، اور وہ سب. فانتم کا معنی بتائیے. فا کے معنی پس اور انتم آپ کو پتہ ہے آپ سب، تو کیا ہوگا؟ جی بس آپ سب. بس آپ سب. ویری گڈ. اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دونوں ٹیبل میں نے اکٹھے کر دیے جو آج آپ نے پڑھے تھے. کیا؟ فا ہوا اور وہ، فہم اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحن اور ہم سب. دوسرا ٹیبل ہم نے فا کا پڑھا تھا. فا ہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. تو آئیے یہ آپ کا آج کا جو سبق ہم نے پڑھا تھا آپ کے سامنے ہے. پہلے ہم نے یہ ٹیبل سیکھا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. اور اس کے ساتھ ہم نے واو کو ملایا تو ہمارے پاس یہ ٹیبل آیا، وہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحن اور ہم سب. پھر ہم نے اس کے ساتھ فا کو ملایا تو ہمارے پاس یہ ٹیبل بن گیا. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ، فنحن پس ہم سب. تو آئیے آج کے سبق کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو آج کا سبق یہ ہمارا اختتام پذیر ہوا. اب آپ کے سوال جو آپ کے لیے میں حاضر ہوں. اگر آپ کا کوئی سوال